بہن نے سوال پوچھا ہے کہ بھئی خواتین کی نماز کے حوالے سے اچھا دیکھیں نماز فرض ہے مرد اور عورت دونوں کے اوپر، ٹھیک ہے جی. تو اور نماز ویسے پڑھنی چاہیے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی. ایک بات ہمیں ذہن میں بٹھانی ہے کہ مرد اور عورت دونوں انسان ہیں، لیکن مرد کی جسمانی ساخت اور عورت کی جسمانی ساخت میں فرق ہے. عورت کا مطلب یا عورہ کا مطلب ہے چھپانا. تو عورت کے جسم کا جو سطر ہے وہ پورا جسم ہے، سوائے چہرے اور دونوں ہاتھ ہتھیلیوں تک اور دونوں پاؤں ٹخنوں تک. یعنی دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں اور چہرے کے سوا پورا جسم چھپانا عورت کے لیے فرض ہے، اور یہ اس کا عورہ ہے. اور یہ جو سطر ہے، جیسے مرد کی سطر کیا ہے، ناف سے لے کے گھٹنوں تک. اب یہ ہر صورت کے اندر مرد کو چھپانا ہے، یہ فرض ہے، ٹھیک ہے. اب نماز کے اندر اگر مرد کی یہ سطر کھل جائے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. اسی طرح سے عورت کی اگر سطر کھل جائے تو اس کی بھی نماز نہیں ہوگی. تو سطر کا چھپانا فرض ہے، ٹھیک ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھئی عورت کہے کہ بھئی میری سطر یہ کیوں ہے، اور مرد کی سطر یہ ہے تو میری یہ کیوں نہیں ہے. تو اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو شریعت کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، اور آپ عورت کی جسمانی ساخت ایسی ہے، ٹھیک ہے. تو ایک چیز ہمیں ذہن میں بٹھانی ہے کہ اب عورت جو ہے جب نماز پڑھے گی تو اس کو اپنے جو جسم ہے اس کو سمیٹ کے نماز پڑھنی ہے، تاکہ اس کا جسم جو ہے اس کے اعضاء ظاہر نہ ہو. اب چاہے وہ یعنی ہاتھ باندھنے کے حوالے سے ہو، چاہے وہ سجدے میں جانے کے حوالے سے ہو، چاہے وہ قاعدہ میں بیٹھنے کے حوالے سے ہو، ٹھیک ہے. تو اس کو سمٹ کر، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو ازواج تھیں ان کو حکم دیا کہ بھئی تم ایسے، جب ان کو دیکھا کہ وہ مردوں کی طرح نماز پڑھ رہی ہیں تو آپ نے منع فرمایا. آپ نے کہا نہیں، تمہیں ایسے نماز پڑھنی ہے. تو لہذا نماز میں سجدہ فرض ہے، ٹھیک ہے. تو سجدہ کرنا فرض ہے عورتوں کے لیے سمٹ کے، یعنی بالکل اپنے ہاتھوں کو، کونیوں کو زمین سے لگا کے. اور مردوں کے لیے منع ہے، مرد جو ہے وہ جیسے سجدہ کرتے ہیں کونیوں کو اور اس کو اپنا زمین سے اٹھا کر. تو لہذا اور سجدے میں قاعدے میں بیٹھنے کی کیفیت بھی الگ ہوگی، مردوں کی بھی اور عورتوں کی بھی. تو باقی نماز میں سجدہ کرنا فرض ہے، اور سجدہ جو ہے وہ مرد بھی کر رہا ہے، عورت بھی کر رہی ہے. تو سجدہ کر لیا تو نماز ہو جائے گی. تو باقی اس جھگڑے میں پڑنا نہیں چاہیے. ایک ضمن ایک بات میں عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں فقہاء کرام نے، علماء نے اور ائمہ کرام نے یہ ساری بحثیں کر لی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. نماز کی حالت کے اوپر بحث 1400 سال پہلے یہ ساری بحثیں ہو چکی ہیں. علماء نے ان سب چیزوں کو طے کر لیا ہوا ہے. یہ کوئی اسلام کل نہیں آیا، یہ یعنی کوئی 50 سال پہلے نہیں آیا، 1400 سال ہو گئے. تو 1400 سال میں جو بحثیں کر کے ائمہ مجتہدین نے، فقہاء کرام نے، محدثین نے بحثیں کر کے کتابیں لکھ دی ہیں، سب کچھ ختم ہو چکا، طے ہو چکا، سب کچھ، سب چیزوں پہ ہر پہلو کے اوپر بحث ہو چکی ہے. اب نئے سرے سے ان موضوعوں کو چھیڑنا اور شروع کرنا اور ایک دم جو ہے وہ یہ فتوے لگانا کہ بھئی تمہاری نماز ٹھیک نہیں ہے، وہ کہے تمہاری نماز ٹھیک نہیں ہے، وہ کہے تمہاری نماز ٹھیک نہیں ہے. اور وہ بھی کن چیزوں پہ کہ جو فروعی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے جی. اور فروعی چیزوں کے اوپر ہاتھ باندھنا، نماز میں کھڑا ہونا فرض ہے. جو ہے وہ ہاتھ کہاں باندھنا ہے کہاں نہیں باندھنا ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی اگر سینے پہ باندھتا ہے سینے پہ باندھے، کوئی ناف پہ باندھتا ہے کوئی ناف پہ باندھے، کوئی ناف کے نیچے باندھتا ہے ناف کے نیچے باندھے، کوئی ہاتھ چھوڑتا ہے کوئی ہاتھ چھوڑے. اسی طرح سے رفع دین کوئی کرتا ہے کرے، کوئی عدم رفع دین. اب یہ نہیں کہ جی آپ اب ان موضوعات کو دوبارہ سے چھیڑ کر اور کنفیوژن پیدا کی جائے اور اختلافات پیدا کیے جائیں، تو یہ بات مناسب نہیں ہے. تو جو چیزیں اب طے ہو چکی ہیں، جو طے ہو چکی ہیں، اب جب آپ اس قسم کا ماحول کریٹ کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، انتشار پھیلتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.